السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 8، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا چھٹا سبق ملی وحدت کی پڑھائی کریں گے۔ تو آئیے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 21 کھولیے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا سبق ہے ملی وحدت۔ ملی وحدت کا مطلب کیا ہے؟ ملی وحدت کا مطلب ہے قومی اتحاد، کہ ہماری ملت میں، ہماری قوم میں اتحاد کتنا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اسکول کے اسٹاف روم میں اقبال صاحب اخبار کے مطالعے میں مستغرق تھے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ مستغرق۔ مستغرق مطلب مصروف ہونا۔ اسکول کے اسٹاف روم میں اقبال صاحب اخبار کے مطالعے میں مستغرق تھے کہ اچانک ان کے سامنے میز پر رکھے ہوئے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ غیر ارادی طور پر ان کی نظر موبائل فون پر پڑی۔ ان کے بھانجے جنید کا میسج آیا تھا۔ انہوں نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور میسج پڑھنے کے لیے اپنا موبائل فون اٹھایا۔ جنید نے لکھا تھا، ماموں جان السلام علیکم، 5 فروری کو یوم کشمیر کے سلسلے میں ملی وحدت کے موضوع پر ایک تقریر کرنی ہے۔ اس کی تیاری کے لیے آپ کی مدد درکار ہے۔ درکار کا مطلب ہے یعنی کہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میسج پڑھ کر اقبال صاحب مسکرائے اور اسی لمحے اپنے بھانجے کو جوابی میسج بھیج دیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ میں اس وقت اسکول میں ہوں، انشاءاللہ آج رات اس موضوع پر مضمون تیار کر کے تمہیں ای میل کر دوں گا۔ اقبال صاحب مطالعہ پاکستان کے استاد تھے، ملی وحدت کے حوالے سے بہت کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود مضمون کی تیاری کے لیے انہوں نے مختلف کتابوں کی ورق گردانی۔ ورق گردانی کسے کہتے ہیں؟ مطالعے کو۔ مختلف کتابوں کی ورق گردانی کو مقدم جانا، یعنی کہ انہوں نے مضمون کی تیاری کے لیے، حالانکہ انہیں اس حوالے سے اس ٹاپکس کے متعلق بہت سی معلومات تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ مضمون کی تیاری کے لیے مختلف کتابوں کی ورق گردانی ضروری ہے، یعنی کہ مختلف کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ عام طور پر دوپہر کو وہ آرام کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے مضمون کی تیاری کے لیے اپنا آرام ترک کر دیا اور شام تک مطالعے کے کمرے ہی میں رہے۔ آخر کار مضمون لکھنے کے لیے بہت سا مواد جمع کر لیا، جس کی مدد سے انہوں نے مضمون اس طرح لکھا۔ اب انہوں نے مضمون کیا لکھا تھا؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ یہ کائنات ہمارے پروردگار عالم کا عظیم عطیہ ہے، یعنی کہ یہ کائنات ہمارے اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک عظیم عطیہ ہے، اور اس ارض و سما یعنی کہ زمین و آسمان، اس ارض و سما میں انسانیت کی بقا کا جو نظام کار فرما ہے وہ ہے جذب باہمی۔ جذب باہمی کسے کہتے ہیں؟ آپس میں محبت، آپس میں کشش۔ جذب باہمی، جس انسانی گروہ نے بھی جذب باہمی کو سمجھا، اس نے کائنات کو تسخیر کیا۔ تسخیر کا مطلب ہوتا ہے قبضہ، کنٹرول۔ اقبال صاحب اس مضمون میں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جذب باہمی یعنی کہ آپس میں اتحاد، آپس میں کشش، آپس میں محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس انسانی گروہ نے، جس قوم نے، جس ملت نے اس کو سمجھ لیا، سمجھو اس نے کائنات اپنے قبضے میں کر لی، کیونکہ جذب باہمی اور یکجہتی وہ عظیم قوتیں ہیں جو نہ صرف ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہیں بے شک، بلکہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوق میں سے ہم جو ہیں وہ اشرف المخلوقات یعنی کہ سب سے عظیم مخلوق ہیں، تو کیا کوئی کام ہمارے لیے ناممکن ہے؟ مشکل سے مشکل کام بھی اگر ہم جذب باہمی سے، اتحاد سے مل جل کر کریں گے تو وہ ہم اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ مثلاً چیونٹی اگرچہ جسامت میں بہت چھوٹی اور ناتواں ہوتی ہے، لیکن بہت سی چونٹیاں مل کر اپنے سے کئی گنا بڑی مردہ ٹڈی کو اپنی خوراک کا ذریعہ بنانے کے لیے گھسیٹ کر لے آتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، عموماً روٹین لائف میں ہم کبھی دیکھتے ہیں اگر کوئی ٹڈی، کوئی جھینگا یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ مر جاتی ہے، تو چیونٹی اس کو اپنی خوراک بنانے کے لیے
ایک چونٹی تو اس کو نہیں گھسیٹ کے لے کے جا سکتی، کیونکہ چونٹی تو جسامت میں بہت ہی زیادہ چھوٹی ہوتی ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں کہ چونٹی جیسا چھوٹا سا جانور اتنے اتحاد سے کام کرتا ہے، تو ہم انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک چونٹی کیا کرتی ہے کہ وہ زیادہ ساری چونٹیاں مل کر ایک گروہ بناتی ہیں، اور پھر مل کر اس ٹڈی کو یا اس جھینگے کو، جو بھی ان کی خوراک ہوتی ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے جس کو وہ اکیلے نہیں کر سکتے، زیادہ ساری چونٹیاں مل کر اس کو گھسیٹ کر لے جا کے اپنی جگہ پہ لے جاتی ہیں اور اس کو پھر کھانے کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ تو اگر ہمیں اتحاد کا سبق حاصل کرنا ہے تو ہم کرنا چاہیں تو ایک چیونٹی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، کہ ایک چیونٹی جو ہے وہ مل جل کر، تمام چونٹیاں جو ہیں وہ مل جل کر مشکل سے مشکل کام بھی اپنے لیے ممکن بنا لیتی ہیں۔ ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے عظیم بنایا ہے، تو ہم کیوں نہیں مل کر سب کچھ کر سکتے؟ آئیے پڑھتے ہیں آگے۔ دین اسلام نے اپنے پیروکاروں کو، یعنی پیروکاروں مطلب فرما برداروں کو، جو کہ دین اسلام کو مانتے ہیں، دین اسلام پر چلتے ہیں، دین اسلام نے اپنے پیروکاروں کو باہم ایک ہونے اور مل جل کر رہنے کا پیغام دیا۔ دیکھا، ہمارے اسلام نے بھی ہمیں مل جل کر رہنے کا پیغام دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ کم ٹو دا نیکسٹ پیج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تمام مسلمانوں کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے سہارے قائم رہتی ہے۔ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کو، یعنی کہ تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے، کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں کسی بھی مسلمانوں پر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو دوسرے حصے کے مسلمانوں کو، کسی بھی ملک کے یا دوسرے ملک کے مسلمانوں کو اس چیز کی غور و فکر کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جیسا کہ ہم نے یہ حدیث پڑھی، کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے سہارے قائم رہتی ہے۔ اگر مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد قائم رہے گا تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا آدھا سبق پڑھیں گے۔ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 21 کی طرف آئیے۔ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس صفحے کو اچھے طریقے سے مطالعہ کرنا ہے، اس صفحے کا مطالعہ اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتائے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی آپ کو اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، خوش خط کر کے لکھنے ہیں، اور اس سبق کا اچھے طریقے سے مطالعہ کرنا ہے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بقیہ سبق کے حصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔